آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک ریاض حسین کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ ملک ریاض حسین کے والدین کون تھے؟ ان کی والدہ نے دوسری شادی کیوں کی؟ ملک ریاض کے بہن بھائی کتنے تھے؟ کیا کرتے ہیں؟ ملک ریاض کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری؟ وہ وقت جب ان کے پاس بیٹی کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کیسے زمینوں پر قبضہ کر کے ملک ریاض بزنس ٹائکون بنے؟ انہوں نے 2 شادیاں کیوں کی؟ اس شادی سے کتنی اولاد ہوئی؟ ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں آج کیا کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: ملک ریاض کے والد کا نام ملک حسین تھا اور راولپنڈی کے ایک نامور اور امیر ٹھیکیدار تھے۔ ملک ریاض کا بچپن انتہائی آسودگی میں گزرا، لیکن جب ملک حسین کا کاروبار مکمل طور پر ڈوب گیا تو وہ شدید مقروض ہو گئے۔ کاروبار کی ناکامی کے بعد وہ شدید بیمار رہنے لگے۔ قرض خواہوں کے ڈر سے خاندان کو روپوش ہونا پڑا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کے برتن تک بک گئے اور ملک ریاض کو اپنی بیمار بہن کے علاج کے لیے خون تک بیچنا پڑا۔ ملک ریاض کی والدہ کا نام عوامی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، لیکن خاندانی ذرائع اور قریبی حلقوں کے مطابق والد کے انتقال کے بعد خاندان کو سہارا دینے کے لیے جو دوسری شادی ہوئی، ان کا نام ملک عاشق حسین تھا۔ ملک عاشق MES میں ایک بااثر کلاس 1 ٹھیکیدار تھے۔ بہن بھائی: نمبر 1، ملک رضا حسین۔ ملک رضا حسین صرف ملک ریاض کے چھوٹے بھائی ہی نہیں بلکہ بیریا ٹاؤن کے ابتدائی دور میں وہ ملک ریاض کے دائیں بازو مانے جاتے تھے۔ راولپنڈی کے فیز 1 سے فیز 8 تک کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا ورک تھا۔ فروری 2024 میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، ملک فرحت حسین۔ مئی 2025 میں ملک فرحت حسین کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس وقت روکا گیا جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ عمرے یا بیرون ملک سفر کے لیے جا رہے تھے۔ ان کا نام FIA کی واچ لسٹ پر تھا۔ ان کا نام بیریا ٹاؤن سے جڑے کچھ زمینوں کے تنازعات اور نیب کی انکوائری کے سلسلے میں زیر بحث آیا تھا۔ نمبر 3، ملک نعیم حسین۔ جہاں ملک ریاض پاکستان میں سسٹم کو سنبھالتے ہیں، وہاں ملک نعیم نے بیریا ٹاؤن کے برانڈ کو بیرون ملک، خاص طور پر کینیڈا، برطانیہ اور مڈل ایسٹ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں سے انویسٹمنٹ لانے کے پیچھے ان کی کاروباری مہمات کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ نمبر 4، شاہد حسین۔ یہ بات ہے 6 اکتوبر 2018 کی، جب نیو یارک کے علاقے میں امریکہ کی تاریخ کا ایک خوفناک لیموزین حادثہ پیش آیا جس میں 20 معصوم جانیں ضائع ہوں گی۔ لیکن اس کہانی کا اصل سسپینس تب شروع ہوا جب اس لیمو کمپنی کے مالک کا نام سامنے آیا۔ یہ مالک کوئی اور نہیں بلکہ شاہد حسین تھا۔ پہلے تو میڈیا میں یہ افواہ پھیلی کہ شاہد حسین کا تعلق پاکستان کے نامور بزنس ٹائکون ملک ریاض سے ہے، لیکن بعد میں عدالتوں اور آفیشل ریکارڈ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ شاہد حسین کوئی دور کے رشتہ دار نہیں بلکہ ملک ریاض کے سگے بھائی ہیں۔ ملک ریاض کے وکلاء نے اس وقت سخت قانونی موقف اپنایا اور واضح کیا کہ ملک ریاض کا اس لیمو کمپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ براہ راست ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے انہیں اس کیس سے بری کر دیا۔ نمبر 5، بہنیں۔ ملک ریاض کی بہنوں کا ذکر میڈیا میں نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہ روایتی طور پر گھریلو خواتین ہیں، لیکن ملک ریاض کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ان کی ایک بہن ہی تھی۔ ملک ریاض نے اپنے کئی انٹرویوز میں روتے ہوئے بتایا کہ جب ان کے والد کا کاروبار ڈوب گیا تھا تو ان کی بہن شدید بیمار تھی۔ ان کے پاس بہن کی دوائی اور علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں اپنا خون تک بیچنا پڑا۔ یہ بہن کا رشتہ ہی تھا جس نے ملک ریاض کے اندر غربت سے لڑنے کی آگ پیدا کی تھی۔ سٹرگل لائف۔ ملک ریاض کی پیدائش 8 فروری 1954 کی ہے۔ ان کے والد ملک حسین نے راولپنڈی کو ہی اپنا کاروباری مرکز بنایا۔ میٹرک کے بعد جب والد بیمار اور مقروض ہوئے تو ملک ریاض نے MES میں بطور LDC کام شروع کیا۔ یہاں ان کی ماہانہ تنخواہ چند سو روپے تھی۔ وہ صرف کلرک نہیں تھے بلکہ شام میں ٹھیکیداروں کے پاس جا کر سڑکوں پر لیبر ورک کا کام کرتے۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد ان کی والدہ کی دوسری شادی ملک عاشق حسین سے ہوئی جو MES کے بڑے کنٹریکٹر تھے۔ انہی سے ملک ریاض نے کاروباری گر سیکھے۔ انہوں نے صرف 1500 روپے ادھار لے کر اپنا پہلا ٹھیکہ لیا۔ سائیکل خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ بسوں کے پیچھے لٹک کر اسلام آباد کے سیکٹرز میں زمین کا کام دیکھنے جاتے۔ اور پھر آیا سال 1995۔ ملک ریاض نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر بیریا ٹاؤن کی بنیاد رکھی، لیکن جلد ہی ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس پورے پروجیکٹ کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاک بیریا اس جائنٹ وینچر سے پیچھے ہٹ گئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ نیوی کا موقف تھا کہ ملک ریاض ان کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ عام طور پر کوئی نیا بزنس مین اس مرحلے پر حال مان جاتا یا نام تبدیل کر لیتا، لیکن ملک ریاض جانتے تھے کہ بیریا کا برانڈ نیم ہی ان کی کامیابی کی چابی ہے۔
انہوں نے برانڈ کو نجی کمپنی کے طور پر رجسٹر کروایا، قانونی جنگ لڑی اور بحریہ ٹاؤن کو ایسا برانڈ بنا دیا جس کا ثانی آج پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن آخر ایک عام کنٹریکٹر کے پاس اتنے اربوں روپے کہاں سے آئے کہ وہ ہزاروں ایکڑ زمین خرید سکے؟ یہاں ملک ریاض نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ہسٹری کا سب سے بڑا کاروباری کو آزمایا، جسے فائل سسٹم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمین خریدنے سے پہلے ہی سستے داموں پلاٹس کی فائلیں مارکیٹ میں لانچ کر دی۔ اوورسیز پاکستانیوں اور ملک کے مڈل کلاس طبقے نے بحریہ کے شاندار مستقبل پر بھروسہ کرتے ہوئے اربوں روپے ایڈوانس میں جمع کروا دی۔ یعنی پیسہ عوام کا تھا، دماغ ملک ریاض کا اور زمین بحریہ ٹاؤن کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے راولپنڈی کے فیز 1 سے فیز 8 تک کا بنجر علاقہ پاکستان کی سب سے لگژری ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کو سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ امپائر چلانا ہے تو آپ کا تعلق اقتدار کے ایوانوں سے ہونا چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ سیاستدانوں کو خوش رکھتے تھے۔ آصف علی زرداری ہوں یا میاں نواز شریف، ملک ریاض نے ہمیشہ سسٹم کو چلانا سیکھا۔ انہوں نے سلیم صافی کے مشہور انٹرویو میں اعتراف کیا تھا، میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں اور فائلیں خود چلتی ہیں۔ پنڈی اور اسلام آباد فتح کرنے کے بعد ملک ریاض نے رخ کیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا۔ سپر ہائی وے پر ہزاروں ایکڑ پر محیط بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ شروع ہوا، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر ثابت ہوا۔ 2026 میں ملک ریاض دبئی میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں۔ شادی۔ یہ وہ دور تھا جب ملک ریاض کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی غریب تھے، مری روڈ پر پینٹ کا کام کرتے تھے اور 1 روپے کے محتاج تھے۔ اسی دوران ان کی ننھی بیٹی شدید بیمار ہوگی۔ ملک ریاض کے پاس اسپتال کی فیس اور دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے گھر کے برتن تک بیچ دیے، راتوں کو سڑکوں پر لیبر کا کام کیا، لیکن غربت کا کڑا وقت ایسا تھا کہ ان کی پہلی شریک حیات ان کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ملک ریاض نے خود ایک انٹرویو میں روتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ اس دن انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ غربت کو شکست دے کے رہیں گے۔ مشکلات کے اس دور کے بعد ملک ریاض کی زندگی میں آئی بی بی بینا ریاض۔ وہ نہ صرف ان کی لائف پارٹنر بنی بلکہ بحریہ ٹاؤن کے امپائر کو کھڑا کرنے میں ان کا سب سے بڑا سہارا ثابت ہوئی۔ اولاد۔ ملک ریاض کا 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ملک ریاض کے خاندان میں ان کے اکلوتے بیٹے احمد علی ریاض ملک ہیں، جو 1978 میں پیدا ہوئے اور آج بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو افسر ہیں۔ علی ریاض نے بحریہ ٹاؤن کو ماڈرن ڈیجیٹل دور میں داخل کیا۔ بیٹے کے ساتھ ملک ریاض کی 4 بیٹیاں ہیں جو میڈیا کی چکا چوند سے دور ہیں۔ وہ پرائیویٹ لائف گزارتی ہیں۔ ان میں عنبر شہزاد ملک شامل ہیں، جو بحریہ ٹاؤن کے بڑے ڈونیشن اور چیریٹی پروگرامز کو ہینڈل کرتی ہیں، جبکہ دیگر بیٹیوں میں آسیہ عامر ملک اور پشمینہ زین ملک شامل ہیں۔ جہاں یہ خاندان خود کو میڈیا سے دور رکھتا ہے، وہیں اس فیملی کی اگلی نسل یعنی ملک ریاض کے پوتے اور نواسے اپنے شاندار لائف سٹائل کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ پوتے اور پوتیاں۔ یہ ملک ریاض کے اکلوتے بیٹے احمد علی ریاض ملک کے بچے ہیں۔ نمبر 1، زہیب ریاض ملک۔ ملک ریاض کے بڑے پوتے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ مریم حمزہ ملک، یہ ملک ریاض کی پوتی ہیں۔ احمد علی ریاض کے دیگر بچے ابھی کم عمر ہیں اور میڈیا کی نظروں سے دور نجی زندگی گزار رہے ہیں۔ نواسے اور نواسیاں۔ چونکہ ملک ریاض کی 5 بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کے نواسے نواسیوں کا دائرہ کافی بڑا ہے، جن میں سے مشہور نام یہ ہیں۔ زوریز ملک، یہ ملک ریاض کی سب سے بڑی بیٹی آسیہ عامر ملک کے بیٹے ہیں اور سٹی ہاؤسنگ کے CEO ہیں۔ زوریز ملک کی پیدائش اور بچپن بحریہ ٹاؤن کی شاندار لائف سٹائل میں گزرا۔ ان کی پہلی شادی زینب بشیر سے 2018 میں ہوئی، جو پاکستان کی سب سے بڑی شادیوں میں سے ایک تھی۔ لاہور میں دھوم دھڑکے، بنگڑا اور کروڑوں کا خرچ۔ بعد میں علیزہ گبول سے دوسری شادی ہوئی، جو میڈیا میں بہت وائرل رہی۔ افسوس یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی۔ آسیہ عامر ملک نے خود طلاق کے کاغذات سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ زوریز اب فیملی بزنس میں ایکٹیو ہیں اور خاندان کی اگلی نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حمزہ ملک، یہ ملک ریاض کی بیٹی عنبر شہزاد ملک کے بیٹے ہیں۔ ختیجہ شاہ، پبلک میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی ان کی نواسیوں میں شمار ہوتی۔ دوستو، آپ کو ملک ریاض کی زندگی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ یا سبق آموز لگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔